أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الفرقان المجيد والفرقان الحميد وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. سب سے پہلے ہم اس خالق دو جہاں اور مالک ارض و سما کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہم انسانوں کو انسان بنایا اور اس سے بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور دنیا کی سب سے عظیم نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا. ہم اس کی جتنی تعریف کی جائے اس کی کم ہے، ہم اس کی تعریف کم حق بیان نہیں کر سکتے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام صالحین پر، تمام اللہ کے اولیاء پر، تمام اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم سب کے امام کائنات خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، وعدے کے مطابق مجھے صحابہ کے عنوان پر گفتگو کرنی تھی، لیکن حالات نے مجھے اس چیز پر مجبور کر دیا کہ صحابہ پر تو گفتگو اگلے جمعے پر بھی ہو سکتی ہے، اگلے جمعے میں بھی ہم صحابہ کے موضوع پر بات کر سکتے ہیں. ابھی ضروری یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ سب سے زیادہ اٹھا ہوا ہے اس پر بات کی جائے. لہٰذا آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، جو عنوان ہمارا ہے خطبے کا، وہ عنوان ہے کہ کیا مساجد میں بچوں کا آنا یہ جائز ہے، درست ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر جائز ہے اور بچے مسجد میں آ سکتے ہیں تو ان کی صف بندی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ نماز میں جب نماز پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے تو نماز میں وہ کہاں کھڑے ہوں گے. تو انشاءاللہ اسی موضوع پر آج ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اس مسئلے کو جمعے کے دن بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کے 2 سب سے بڑے ریزن ہیں. سب سے پہلی بات اور ایک اہم ریزن وہ یہ ہے کہ عام دنوں میں 5 منٹ میں اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ کسی موضوع کو اس کی تمام جوانب کو دیکھتے ہوئے تفصیلی بات کی جائے اس پر اور تفصیلی روشنی ڈالی جائے. 5 منٹ میں کسی موضوع کو ہر طرف سے سمیٹ لینا یہ ممکن نہیں ہے. اور دوسرا سب سے اہم سبب، سب سے بڑا ریزن جس کی وجہ سے جمعے میں یہ موضوع بولنے کی ضرورت پیش آئی، وہ ریزن یہ ہے کہ عام طور پر اگرچہ ہم مسئلہ مختصر طور پر عام دنوں میں بیان بھی کر دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بیان کیا جاتا ہے مسئلہ تو تمام لوگ موجود نہیں ہوتے. کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی نہیں آتا. پھر جب وہی انسان مغرب میں آتا ہے جو پہلے جس نے یہ بات نہیں سنی یا جو درس میں شامل نہیں تھا یا کسی اور نماز میں آتا ہے، تو پھر سے وہ وہی مخالفت کرتا ہے جس کا درس میں جس سے منع کیا گیا ہوتا ہے. تو ان 2 اسباب کی بنا پر یہ ضرورت پیش آئی کہ اس موضوع کو خطبہ جمعے کے موقع پر تفصیلی طور پر بیان کیا جائے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے. تو آئیے اب ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بچے مساجد میں آ سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ چونکہ بچوں کا مساجد میں آنا یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اور اگر کسی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرمان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اگر تمہارا آپس میں کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس مسئلے کو لے کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ جاؤ. تو آج ہم اس مسئلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں لے کر چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے. کیونکہ شریعت یہ ہماری تمام چیزوں کو بیان کرنے والی ہے. شریعت نے ہر مسئلہ بیان کر دیا ہے، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس مسئلے کا حل بھی شریعت میں موجود ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ کیا بچے مساجد میں آ سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یا نہیں. تو ہم جب
قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں، احادیث دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پر ڈٹ جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دے رہا ہے کہ ہم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ حدیث میں آتا ہے وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بينهم في المضاجع رواه احمد وابو داود بسند حسن۔ امام احمد اور ابو داود رحم اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اس وقت جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ غور کریے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور یہ حکم دیتے رہو اور یہاں تک کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نماز نہ پڑھیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تعدیبی طور پر ان کو مارو، یعنی حکم دیا گیا ان کو مارنے کا۔ اب یہاں پر آپ تصور کریں، پتہ ہی چلتا ہے کہ 7 سال کا بچہ اگر مسجد میں آ رہا ہے، کم سے کم بچے کی عمر 7 سال ہے، 7 سے زیادہ ہے، 10 سال 12 سال، تو ہم اس کو مسجد میں آنے سے نہیں روک سکتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے، چاہے ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی اور ہو، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 7 سال کی عمر کے بچے کو مسجد میں آنے سے روکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مساجد میں بچے آ سکتے ہیں اور آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلی چیز، ہمارا مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب ہم مساجد میں بچوں کے آنے کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کئی اشکالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اشکال لوگ جو اٹھاتے ہیں، یا بسا اوقات کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں پر نماز فرض تو ہے نہیں، بچوں پر نماز فرض نہیں ہے تو پھر وہ مساجد میں آ کر کیا کریں گے؟ بچے جب ان پر نماز فرض نہیں ہے تو وہ مساجد میں کیوں آئیں گے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی بات بچے مساجد میں آئیں گے یا نہیں، یہ ایک خالص شرعی مسئلہ ہے، خالص دینی مسئلہ ہے، اور کسی بھی دینی مسئلے کے جواب میں ہمیں اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص کر جب اس چیز کی وضاحت شریعت میں موجود ہے۔ جب اسلام نے ہمیں صحیح طریقہ بتایا ہے تو ہمیں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین یہ ہمارے یا آپ کی یا کسی کی عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہے، اور کسی کے عقل سے یہ دین نہیں چلتا ہے۔ آپ حدیث سنیں، وعن علی رضی اللہ عنہ قال لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسیح من اعلاہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل پر ہوتا، اور سنیے حدیث، آپ کہتے ہیں کہ اگر دین ہماری عقل پر ڈیپینڈ ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسیح من اعلاہ، تو ہم جب اپنے موضوع پر مسح کرتے ہیں، جرابوں پر مسح کرتے ہیں، تو ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب مسح کرتے ہیں تو ہم موضوع کے اوپر مسح کرتے ہیں، موضوع کی نیچے کی طرف ہم مسح نہیں کرتے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے چونکہ ہم چلتے ہیں پیروں سے تو گندگی پیروں کی نیچے لگتی ہے، موضوع کی نیچے والے سائڈ پر گندگی لگتی ہے، اوپر والے سائڈ پہ اتنی گندگی نہیں ہوتی۔ تو عقل ہماری یہ کہتی ہے کہ اگر ہم جب مسح کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موضوع کی نیچے والی سائڈ سے مسح کریں، تاکہ جو نیچے گندگی لگی ہے وہ صاف ہو جائے، جو دھول مٹی لگی ہے وہ صاف ہو جائے، یہ ہماری عقل کہتی ہے۔ لیکن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفی، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب موضوع پر مسح کر رہے ہیں، جرابوں پر مسح کر رہے ہیں، تو آپ موضوع کی نیچے والی سائڈ میں نہیں بلکہ اوپر والی سائڈ میں مسح کر رہے ہیں۔ غور کریں، یہ حدیث ہماری عقلوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، وہ لوگوں کے لیے خاص کر کے جو لوگ دین کے ہر مسئلے میں اپنی عقل لڑاتے ہیں،
شرعی علم نہ ہونے کے باوجود جو لوگ دین کے ہر مسئلے میں اپنی عقل سے بولتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث میں غور کریں کہ دین ہماری عقل پر ڈیپینڈ نہیں ہے، نہ ہمارے یا آپ کی یا کسی کی عقل سے دین چلتا ہے۔ دین چلتا ہے تو اللہ کی کتاب سے چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چلتا ہے۔ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے، اس سوال کا، کہ چونکہ بچوں کے اوپر نماز فرض نہیں تو بچے مساجد میں کیوں آئیں گے، تو اس کا پہلا اور آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو اللہ کے واسطے خاموش رہیں، لیکن دین کے کسی مسئلے میں اپنی محض عقل سے نہ بولیں، اپنی رائے سے کوئی دین کا مسئلہ حل نہ کریں۔ اور دوسری چیز، جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ بچوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور تیسری سب سے اہم چیز کہ بچے اگر مساجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو ثواب ملتا ہے، اگرچہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ صدقہ وغیرہ یہ فرض نہیں ہے ہم پر، رمضان میں تراویح پڑھنا یہ پر فرض نہیں ہے، لیکن ہم آتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ فرض نہیں ہے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ تو بچے اگر ثواب کی نیت سے مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھنا سیکھ رہے ہیں، لوگوں سے ادب سیکھ رہے ہیں، مساجد کا ماحول دیکھ رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو ثواب سے روکنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کو مساجد میں آنے سے روکنے والے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال تکتب للصغیر حسناتہ ولا تکتب علیہ سیئاتہ، کہ بچے جو ہوتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچے جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا ثواب ان بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بچوں کو ملتا ہے۔ ولا تکتب علیہ سیئاتہ، اور بچے جو کبھی کبھی شیطانی کر دیتے ہیں، غلط کام کر دیتے ہیں، برے کام کر دیتے ہیں، تو ان برے کاموں کا عذاب ان کو نہیں ملتا، یہ بچوں کا حکم ہے۔ تو بچے اگر مساجد میں آ رہے ہیں، ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ثواب مل بھی رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے؟ یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ بچے جو نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں بچوں کی نماز پڑھنے کا ثواب بچوں کو تو ملتا ہی ہے، اور خاص کر کے اگر ماں باپ نے بچوں کو نماز کی تلقین کی ہے، بچوں کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، تو ماں باپ کو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، لیکن چونکہ نماز سکھائی ہے اس چیز کا ثواب ملتا ہے کہ ماں باپ بچے کی نماز پڑھنے کے سبب بنے۔ اور اگر وہی ماں باپ کے علاوہ کسی اور نے بچوں کو نماز پڑھنا کی سکھائی ہے، نماز کی تلقین کی ہے، مساجد میں نماز کے لیے بلایا ہے، تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھے کام کی طرف بچوں کو دعوت دی، اور بچوں کو بھی ثواب ملتا ہے، اور جنہوں نے ان کو تعلیم دی ہے ان کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو بچے ہوتے ہیں اگرچہ ان پر نماز فرض نہیں ہے لیکن ان کو ثواب مل رہا ہے، اس لیے ہمیں یہ اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کو پر نماز فرض نہیں ہے۔ ورنہ اگر اسی اصول کو ہم لے لیں اور اسی رول کو ہم ہر جگہ اپلائی کر دیں، ہر جگہ اسی قاعدے کو ہم لاگو کر دیں، تو ہماری جو سنتیں ہیں، جتنے بھی نوافل ہیں، سب چھوٹ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرض نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم شرعی مسئلے میں بہت محتاط ہو کر بولا کریں، کیونکہ بس اوقات ہم بول دیتے ہیں اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رب کلمۃ ینطق بها الانسان، کہ بس اوقات ایک ایسی بات جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے، ایک ایسا کلمہ جو زبان سے ادا کرتا ہے، لا یلقی لها بالا، وہ اس پر دھیان نہیں دیتا، اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینی مسئلے میں سوچ سمجھ کر بولیں، احتیاط سے بولیں، بلا وجہ اپنی رائے سے ہم دینی مسئلے میں خاص کر کے نہ بولیں۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں دوسرے اشکال کی طرف، یا دوسرے سوال کی طرف جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں، اور بہت اہم سوال ہے وہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس بچے مساجد میں ٹھیک ہے نماز پڑھنے آتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو ثواب بھی ملتا ہے، لیکن چونکہ بچے آتے ہیں اور سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بچے شرارت بھی کرتے ہیں، کچھ بچے شیطانی بھی کرتے ہیں، اور ان کے شیطانی کی وجہ سے ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس خلل کا کیا کریں؟ بظاہر یہ ایک بہت جاندار اور شاندار اعتراض ہے، بہت بہتر سوال ہے۔ تو آئیے ہم شریعت میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ شریعت ہمیں اس مسئلے میں کیا سکھاتی ہے، اور شریعت اس بات کا، اس مسئلے کا کیا حل نکال کر ہمیں دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بچوں کا مسئلہ یہ کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں ہے، بچے یہ کوئی آج کل کی پیداوار تو نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا چلی آ رہی ہے اس وقت سے بچے موجود ہیں، وہی بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ بچے موجود ہیں، اور ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بچے موجود ہوا کرتے تھے۔
اور جب موجود ہوا کرتے تو ایسا نہیں کہ چونکہ وہ صحابہ کے بچے تھے یا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے تو وہ بہت فرشتوں کی طرح ہوا کرتے تھے. نہیں, جو فطری چیزیں ہوتی ہیں بچوں میں, جو شیطانی ہوتی ہے فطری طور پر وہ ہر بچے موجود ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ مسائل موجود تھے. آئیے ہم حدیث میں دیکھتے ہیں. سب سے ہم شروعات کرتے ہیں بالکل ابتدا سے, ان بچوں سے جو ابھی نہ چلنا جانتے ہیں, نہ پھرنا جانتے ہیں, نہ کچھ کھانے پینے جانتے ہیں, چاہے کہ وہ نماز وغیرہ جانیں, اور جو بچے صرف روتے رہتے ہیں, جو بچے ماں باپ کی گودوں میں رہتے ہیں. آئیے ہم ان بچوں سے شروعات کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لادخل فی الصلاة وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شدة وجد امه من بكائه. سبحان اللہ. حدیث سنیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بسا اوقات نماز میں داخل ہوتا ہوں, نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں, اور میں یہ ارادہ کرتا ہوں وانا اريد اطالتها کہ نماز کو لمبا کھینچوں گا, نماز لمبی پڑھاؤں گا. فاسمع بكاء الصبي, اتنے میں میرے کانوں سے کسی بچے کے رونے کی آواز ٹکراتی ہے. تو آپ کہتے ہیں فاتجوز فی صلاتی. سبحان اللہ, قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت پر, آپ کی رحمت پر. آپ کہتے ہیں جب میرے کانوں سے بچوں کے رونے کی آواز ٹکراتی ہے فاتجوز فی صلاتی, تو میں اپنی نماز کو چھوٹا کر لیتا ہوں, مختصر کر لیتا ہوں. کیوں؟ تو آپ فرماتے ہیں مما اعلم من شدتی وجد امہ من بکاہی, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھنے آیا ہے اور وہ رو رہا ہے, اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے, تو اس ماں کے سینے پر, اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ بچہ رو رہا ہے. تو اس خوف سے میں اپنی نماز کو چھوٹا کر لیتا ہوں, مختصر کر لیتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے اگر نماز میں شیطانی کر رہے ہیں یا بچے نماز میں رو رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت مینیج کر لیں, لیکن ان کو مساجد سے ہرگز نہ نکالیں. اور غور کریں, یہ ان بچوں کی میں بات کر رہا ہوں جو بچے مساجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں, جو یوں ہی آتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ الٹا ڈسٹرب کرتے ہیں ہمارے بقول. اگر واقعی میں یہ ڈسٹرب کرنا ہے تو وہ بچے ڈسٹرب کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مساجد سے نہیں نکال رہے ہیں. اور یہاں پر غور کریں, غور یہ کرنا ہے کہ عورتوں کا مساجد میں آنا یہ واجب نہیں ہے, عورتوں کا مساجد میں آنا یہ واجب نہیں ہے, اور اس کے بالمقابل نماز میں خشوع خضوع کا ہونا یہ واجبی امر ہے. اب غور کریں, اگر واقعی بچوں کا رونا یا شیطانی کرنا اس درجہ غلط کام تھا یا اس درجہ غلط کام ہے کہ اس سے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے اور ہماری نمازوں میں کمی آ رہی ہے, ہمارے ثواب میں کمی آ رہی ہے, تو اصول کے مطابق, اسلامی شریعت کے قاعدے کے مطابق عورتوں کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ آپ مساجد میں نماز پڑھنے نہ آئیں, یا اگر آ رہی ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر نہ آئیں, اپنے بچوں کو کسی اور کو چھوڑائیں, کسی اور کے پاس, اپنی بہن بیٹی کے پاس چھوڑائیں, لیکن بچوں کو مساجد میں لے کر نہ آئیں کیونکہ ہماری نمازوں میں خلل ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں کیا, آپ نے مساجد میں بچوں کو آنے سے نہیں روکا, حالانکہ یہ وہ بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. اب آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث میں کیا آتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, حسن یا حسین ان میں سے کسی ایک کو رضی اللہ عنہ کو لیے ہوئے تھے, اور آپ نماز پڑھنا شروع کر دیا, آپ نے نماز پڑھانا. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں, صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بہت دیر تک سجدے میں ڈلے رہے, آپ اٹھے نہیں, آپ سجدے میں بہت دیر تک باقی رہے, اٹھے نہیں. تو ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر ماجرا کیا ہے, آپ سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں. سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ حسن یا حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہوئے ہیں, آپ کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں. جب نماز ختم ہو گئی, صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا تھا, ہم تو یہ سمجھے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہو یا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو. تو آپ نے جواب دیا کل ذالک لم یکن, کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ولکن ابنی ارتحلنی, لیکن یہ جو بچہ ہے میرا بیٹا یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا, اس نے میری پیٹھ کو سواری بنا لیا تھا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ, تو مجھے یہ بات ناپسند گزری کہ میں اس کو جلدی سے اپنی پیٹھ سے ہٹا دوں اور سجدے سے اٹھ جاؤں. حتی یقضی حاجتہ, لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ وہ کھیل رہا ہے تو تھوڑی دیر اس کو اپنی پیٹھ پر کھیل لینے دو, لہٰذا میں سجدے سے نہیں اٹھا اور اسی لیے میرا سجدہ لمبا ہو گیا.
غور کریں، یہ بھی جو صحابی ہیں حسن یا حسین رضی اللہ عنہ، یہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے بقول اگر کہا جائے تو اللہ نہ کرے صرف ڈسٹرب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ مسجد سے بھگایا، بلکہ سجدے سے سر تک نہیں اٹھایا. معلوم کے چلتا ہے کہ بچے اگر مساجد میں آ رہے ہیں، اور غور کریں میں بار بار یہ اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں جو مساجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف یوں ہی آتے ہیں اور کھیل کود کر چلے جاتے ہیں. اب آئیے اور حدیث دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے وعن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها وحملها متفق علیہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی گود میں امامہ بنت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں، آپ کی بیٹی کی بیٹی، وہ آپ کی گود میں تھیں. یعنی آپ امامہ رضی اللہ عنہا کو گود میں لے کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور غور کریں یہ نماز نفل نماز نہیں ہے. آپ محدثین کی تشریح میں دیکھیں یہ نماز فرض نماز ہے. غالباً ظہر اور عصر کی نماز کی اس بارے میں اختلاف ہے، ظہر یا عصر کی نماز تھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے امامہ رضی اللہ عنہا کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد راوی کہتے ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع یا سجدے میں جاتے تو آپ ان کو نیچے رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور آپ جب دوبارہ کھڑے ہوتے تو آپ کو ان کو امامہ رضی اللہ عنہ کو دوبارہ اپنی گود میں لے لیتے اور نماز پڑھنے لگتے. تصور کریں آج ہم ذرا راسی بات پر بچوں کو مساجد سے بھگا دیتے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو گود میں لے کر نماز پڑھا رہے ہیں اور فرض نماز ہے. اب آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں، وقت کم ہے، میں جلدی جلدی انشاءاللہ بیان کروں گا. اب آئیے ہم چلتے ہیں ان بچوں کی طرف جو تھوڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، جن کی عمر 10-12 سال ہے اور جن کے اندر تھوڑا سلیقہ آ جاتا ہے، تھوڑی سنجیدگی جن کے اندر آ جاتی ہے اور اچھے برے کی جن کو تھوڑی پہچان ہوتی ہے. آج ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان بچوں کی طرف. حدیث میں آتا ہے وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي احد متفق علیہ. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور اسی دن میں بلوغ کے قریب پہنچ چکا تھا، یعنی آپ کی عمر تقریباً وہی 10-12 سال رہی ہوگی. تو اس وقت آپ آئے، آپ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنا الی غیر جدار، آپ مینا میں نماز پڑھا رہے تھے. فمررت بین یدی بعض صف، تو میں بعض صفوں کے درمیان سے گزر گیا. سبحان اللہ. پلس پہلے تو آپ صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، عمر کتنی قریب 10-12 سال، ساتھ میں آپ ایک گدھی پر سوار ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں بعض صفوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نکل گیا اور اس کے بعد فنزلت، میں ایک جگہ رکا، وارسلت الاتان ترتع، میں نے اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی. ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ينكر ذلك علی احد، تو آپ کہتے ہیں یہ جملہ سننے والا ہے، ہمارے کانوں کو کھلنے کے لیے کافی ہے. آپ کہتے ہیں فلم ينكر ذلك علی احد، کہ کسی نے بھی نماز کے بعد مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا، ایک لفظ تک کسی نے مجھ سے نماز کے بعد نہیں کہا. غور کریں آپ کی عمر 10-12 سال ہے، آپ سمجھدار ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ نبی نے آپ کو ڈانٹا نہ کسی صحابی نے ڈانٹا. آج ہم ذرا سی بات پر کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے. تصور کریں کیا ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے زیادہ اہم ہیں؟ کیا ہماری نمازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں سے زیادہ خشوع و خضوع ہے؟ کیا صحابہ کرام سے بہتر ہماری نمازیں ہیں؟ ہرگز نہیں. چاہ کر بھی ہم کبھی آپ کی طرح نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، کبھی اپنے دلوں میں وہ خشوع خضوع پیدا نہیں کر سکتے جو خشوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا، جو خشوع صحابہ کرام کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا. اور آج ہم جذبات میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں خلل پیدا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل پیدا نہیں ہوا، صحابہ اکرام کی نماز میں خلل پیدا نہیں ہوا، کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا. اور آج ہمارا حال یہ ہے. مجھے اس دن بڑی تکلیف ہوئی کہ 1-2 بچوں کو مسجد سے نماز کی حالت میں بھگا دیا گیا. میں نماز پڑھا رہا تھا اور بعض بچوں کو نماز کی حالت میں مساجد سے بھگا دیا گیا.
اللہ کی قسم یہ غلط کام ہے، اللہ کے واسطے ایسے کاموں سے بچیں، یہ غلط کام ہے۔ ہمیں چاہیے ہم شرعی معاملات میں کم از کم جذبات سے ہرگز کام نہ لیں۔ ہم بڑے جذباتی قوم ہے، ہر چیز میں ہم جذبے میں آ جاتے ہیں، لہذا جذبات سے فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ دینی مسائل میں فیصلہ علم سے ہوتا ہے، جذبات سے نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، تو بے شک آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ پوچھیں، اس سوال کو رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دی جائے گا شریعت کی روشنی میں۔ لیکن ہم بلا کسی علم کے محض جذبات میں آ کر کوئی قدم بڑھا دیں تو یقیناً یہ بہت غلط کام ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی کو، ہمیں یا آپ کو یا دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو مساجد سے بھگا دے یا بچوں کو مساجد سے دور کر دے۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے، ان تمام احادیث سے معلوم یہ ہوا کہ بچے خواہ وہ مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں یا وہ بچے جو مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہوں، صرف کھیلنے کودنے کے لیے آ رہے ہوں، اگر ان سے تھوڑا بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے تو ہمیں معلوم احادیث سے ہوا کہ ہمیں وہ تھوڑا بہت ڈسٹرب برداشت کرنا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے فائدے بہت بڑے ہیں۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہو گیا کہ ہم بچوں کو مساجد سے بھگا نہیں سکتے ہیں، نہ ہی نماز پڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم اپنی آخری بات کی طرف چلتے ہیں کہ بچے اگر مساجد میں آ رہے ہیں تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پیچھے اپنی الگ سب بنائیں گے؟ تو اس مسئلے کو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں اور دوبارہ تفصیل سے بیان کیے دیتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ بچوں کی صف الگ سے بنائی جائے گی۔ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ بچے پہلے مردوں کی صف ہوگی پھر اس کے بعد بچوں کی پھر عورتوں کی، تو یقین یاد رکھیں وہ تمام احادیث ضعیف ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی احادیث موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے یہ بڑوں کے ساتھ میں ہی کھڑے ہوں گے، بچے یہ بڑوں کے ساتھ میں ہی کھڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث سنیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان جدته ملیکہ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته فاکل منه فقال قوموا فاصلی لکم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے یہاں کھانا کھائیں، تو آپ گئے، آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے کہا قوموا فاصلی لکم، آپ نے فرمایا قوموا فاصلی لکم کہ کھڑے ہو میں تم لوگ کو نماز پڑھائی دیتا ہوں۔ ادھر دھیان دیں، آپ نے فرمایا قوموا فاصلی لکم کہ کھڑے ہو میں تم لوگوں کو نماز پڑھا دیتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں فقمت الى حصیر لنا قد ثبت من طول ما لبس، میں اپنی چٹائی کی طرف اٹھا، میں نے وہ چٹائی جو گندی ہو رہی تھی اس کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر کھڑے ہوئے، فقام آپ کھڑے ہوئے، وصففت انا والیتیم وراءہ والعجوز من ورائنا، پہلے آپ کھڑے ہوئے، آپ کے پیچھے انس بن مالک کہتے ہیں میں اور میرے ساتھ جو ایک بچہ تھا وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا، والعجوز من ورائنا، اور جو بوڑھی عورت تھی ہماری دادی وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب بندی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے پہلے امام کھڑا ہوگا، امام کے بعد جو بڑے حضرات ہیں، جو مرد حضرات ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور ان کے ساتھ میں بچے کھڑے ہوں گے، ان کے پیچھے نہیں، یاد رکھیں ان کے ساتھ میں بچے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد ان کے پیچھے عورتوں کی صف ہوگی۔ یہ سب بندی کا طریقہ ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اب آخری بات کو میں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخری چیز جو لوگ عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں، بچوں کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ آگے خلل پیدا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں اس کے 3 نقصانات ہیں، اس کے 3 نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان کیا ہے کہ بچے کے دل میں مساجد سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بچے جنہیں بار بار پیچھے کیا جاتا ہے تو وہ بچے سمجھتے ہیں کہ مساجد میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں لوگ، تو مساجد سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مساجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہے وہ لوگ جو ان کو پیچھے کر رہے ہیں ان خاص لوگوں سے وہ بچے بغض رکھنے لگتے ہیں، ان کے دلوں میں ان سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی شرعی اعتبار سے غلط ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری نقصان جو ہوتا ہے کہ جب بچے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جس علت کی وجہ سے ہم نے بچوں کو پیچھے کیا تھا کہ بچے آگے رہیں گے تو نماز میں خلل ہوگا، تو ذرا تصور کریں جو پیچھے بعد میں جو لوگ آتے ہیں اور جو آ کر دوسری صف میں شامل ہوتے ہیں بڑے حضرات، کیا ان کی نمازوں میں خلل نہیں ہوگا؟ کیا صرف آپ ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، جو لوگ دوسری صف میں موجود ہیں اگر آپ ان کے ہونے سے آپ کی نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو جو پیچھے لوگ موجود ہیں ان کی نمازوں میں بھی خلل پیدا ہوگا۔ اور تیسری یاد رکھیں یہ جو حل بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو پیچھے کر دو ایک ہی صف میں، یہ نہ شرعی اعتبار سے درست ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور نہ عقلی اعتبار سے درست ہے۔ عقلی اعتبار سے کس طرح کہ بچے جب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ان کو شیطانی کرنے کا اور موقع مل جاتا ہے کیونکہ آس پاس بڑے نہیں ہوتے ہیں،
تو وہ اور کھلے طور پر شیطانی کرتے ہیں اور زیادہ شیطانی کرتے ہیں. تو جس علت کی وجہ سے ہم نے ان کو پیچھے کیا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا. وہ مقصد تاکہ بچے شیطانی نہ کریں وہ مقصد ہمیں حاصل ہی نہیں ہوا. تو بچوں کو پیچھے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا اب اس کا اب آخری چیز اس کا حل کیا ہے. یعنی اگر بچے شیطانی کر رہے ہیں روزانہ تو ظاہر سی بات ہے میرے کہنے کا مقصد ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچوں کو ڈیفائن کر رہا ہوں اور اگر وہ شیطانی کر رہے ہیں تو میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. نہیں، وہ جو بچے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات ان کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا حل وہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ ابن عثیمین نے بہت بڑھیا بات کہی ہے کہ بچے اگر نماز میں شیطانی کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں تو جو بچہ شیطانی کر رہا ہے اس کو 2 بڑوں کے بیچ میں کھڑا کر دو. پہلی سب میں ہی 2 بڑوں کے بیچ میں ایک شیطانی کرنے والے بچے کو کھڑا کر دو. آپ تجربہ کر لیں، کبھی وہ بچے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ شیطانی کرے، کیونکہ آس پاس دونوں طرف بڑے رہیں گے. شیطانی کرے گا تو وہ کس سے کرے گا؟ اس لیے عقل سے کام نہ لیں، جذبات سے کام نہ لیں. شرعی مسائل میں ہمیشہ علم سے کام لیں، شریعت سے کام لیں، قرآن و حدیث سے کام لیں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور اس کی بالمقابل اگر ہم دینی مسائل میں بھی محض جذبات سے کام لیں گے، اپنی عقل سے کام لیں گے تو ہمیں نہ فائدہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہوگا. دینی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہوگا. آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں تعداد نمازوں کی اتنی کم ہے، اس کی بہت سی ریزن ہے. اور ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو بچپن سے مساجد کی عادت نہیں ڈالی گئی، ان کو بچپن سے مساجد سے جوڑا نہیں گیا. اسی لیے آج بچے مساجد سے دور ہیں. وہ بڑے ہو کر بھی وہ مساجد میں آنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اور ایک آخری آیت پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو تمام باتوں کو سننے کے باوجود، تمام قرآنی آیات، تمام احادیث کو صاف طور پر سننے کے باوجود اپنے دل میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، بات تو وہی صحیح ہے جو میرے دل میں آئی ہے اور جو میں نے سوچی ہے. تو یاد رکھیں، کسی بھی دینی مسئلے میں اگر آپ کے اوپر حق واجب ہو جائے، حق بیان ہو جائے، حق ظاہر ہو جائے تو کسی بھی انسان کو اس کی مخالفت کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں، اگر اس کے پاس کوئی اور دلیل ہے شریعت سے تو یقیناً اس کو حق اختلاف کرنے کا. لیکن کوئی محض اپنی رائے کو دلیل بنائے پھر اختلاف کرے تو یقیناً یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں وہ آپ کو حاکم نہ بنا لیں، حکم نہ بنا لیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، پھر اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے سے اپنے دل میں کسی قسم کی چبھن اپنے دل میں نہ پائیں، اپنے دل میں کسی قسم کی ناراضگی نہ پائیں. تو یاد رکھیں، اس مسئلے میں حق واضح ہو جانے کے باوجود، حق ظاہر ہونے کے باوجود اگر ہمارے دل میں صرف یہ خیال ہے کہ نہیں مولوی صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن بات وہی صحیح ہے جو ہماری بات ہے، جو ہم نے سوچ لی ہے، جو ہماری رائے ہے، تو یقین رکھیں آپ مومن نہیں ہیں، آپ پکے سچے ایمان والے نہیں ہیں. یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر یا ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ جب اس کے اوپر حق واضح ہو جائے، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں فیصلہ کر دیں تو اس کو اپنی دل سے قبول کر لے، اس کو مان لے. لہٰذا میں چاہیے کہ ہم اس مسئلے میں اس کے بعد ہم کسی قسم کی مخالفت نہ کریں. ہاں، اگر کسی کے پاس کوئی اشکال ہے، کوئی شرعی دلیل کسی کے پاس ہے تو انشاءاللہ اس کو جواب دی جائے گا. وہ مجھ سے بات نہیں ملے انشاءاللہ اس کو جواب دی جائے گا. لیکن کوئی محض اپنی رائے کو دلیل بنا کر اختلاف کرے تو اس کسی بھی انسان کو اختلاف کا اس طرح حق حاصل نہیں ہے. دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل میں سوچ سمجھ کر احتیاط سے بولنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی مسائل میں شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد بولنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں بولنے کی اور شرعی مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شرعی مسائل کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اختلافات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہو تو ایمان و یقین پر ہو اور آخری کلمات ہی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.